ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي آگے دیکھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جس نے، الذی جس نے، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ الذی جس نے، جعل بنایا، الذی جعل جس نے بنایا، لکم یہ دو لفظ ہیں، لا اور کم، لا کے لیے، کم تم، تو لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الذی جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، الارض زمین کو، فراشا یہ لفظ ملتا جلتا ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، فرش، فرش ہماری زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، زمین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے فرش، یعنی وہ جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وہ جگہ۔ جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا فرش، بچھونا بھی کہتے ہیں اور فرش بھی کہتے ہیں۔ والسماء و اور السماء آسمان، بناء چھت اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل و اور انزل اتارا، نازل کیا، من سے، السماء آسمان، وانزل من السماء اور اتارا آسمان سے، ماء پانی، اور آسمان سے پانی نازل کیا، آسمان سے پانی اتارا، بارش۔ فا پھر، اخرجا یہ لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے، لیکن یہ لفظ ہماری اردو زبان میں بہت عام استعمال ہوتا ہے۔ اخرجا خروج سے ہے، خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اسی سے خارج آتا ہے، فلاں چیز خارج ہوئی۔ مخرج آتا ہے جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، تو فاخرجا پھر نکالا، فاخرجا پھر نکالا اللہ تعالیٰ نے، فاخرجا پھر نکالا، بھی سے ہی اس پانی، فاخرجا پھر نکالا، بھی اس پانی سے، من الثمرات، ثمرات یہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے۔ ثمر پھل کو کہتے ہیں، ثمرہ پھل کہتے ہیں نا، یہ میری محنت کا ثمرہ ہے، یہ میری محنت کا صلہ ہے، میری محنت کا پھل ہے۔ فاخرج به پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے نکالے، من الثمرات پھل، پیداوار، رزقاً استعمال کرنے کے لیے، بطور رزق کے،
لکم تمہارے. اب یہ پورا جملہ سنیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ اور پھر اس پانی کے ذریعے نکالے. من الثمرات ثمرات پھل پیداوار نکالی. رزقا لکم تمہارے استعمال کے لیے. یہ استعمال لفظ اس لیے میں نے عرض کیا ہے، یہ ترجمہ یہ اس لیے کیا ہے کہ انسان کی جسمانی ضرورت، مادی جسمانی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں. انسان کی مادی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں. چاہے ان چیزوں کا تعلق انسان کی خوراک سے ہو، چاہے ان چیزوں کا تعلق انسان کے لباس سے ہو، چاہے ان چیزوں کا تعلق انسان کے گھر بار سے ہو، چاہے ان چیزوں کا تعلق انسان کی سواری سے ہو، چاہے ان چیزوں کا تعلق انسان کے علاج معالجے سے ہو. سب کے سب چیزیں، بڑی سے بڑی مشینری آپ لگا لیں، بڑی سے بڑی مشینری، وہ کہیں نہ کہیں سے وہ نکلتی زمین سے ہی ہے. اس کا جو را میٹیریل ہے وہ نکلتا زمین سے ہی ہے. کچھ چیزیں لوہے سے بنتی ہیں، کچھ چیزیں پیتل سے بنتی ہیں، کچھ چیزیں پتھر سے بنتی ہیں، کچھ چیزیں مٹی سے بنتی ہیں، کچھ چیزیں ریت سے بنتی ہیں، اور گیسیں ہیں، پیٹرولینز ہیں، تیل ہیں، جو مرضی لگا لیں یہ زمین سے نکلتا ہے. سب کا سب انسان کی مادی ضرورت، جسمانی مادی ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے. اس قدر جدید ترین علاج وہ آپ ان کو دریافت کہہ سکتے ہیں ہو چکے ہیں، اس قدر جدید ترین کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے گی. لیکن اس کے لیے جتنے آلات استعمال ہوتے ہیں، جتنی ادویات استعمال ہوتی ہیں، وہ سب زمین سے نکلتی ہیں. سب کا سب، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ایٹم بم، راکٹ، جہاز، ہیلی کاپٹر، بختر بند گاڑیاں، آبدوزیں، جو مرضی لگا لیں، یہ سب کا سب زمین سے نکلتا ہے. اب یہاں خیر یہ تو تفصیل سے بھی بات میں نے کرنی ہے. اب یہاں ایک بات، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ زمین میں رکھا کس نے ہے؟ زمین میں یہ ساری چیزیں آخر کس نے رکھی ہیں؟ اچھا، زمین کے اندر کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اسی شکل میں رکھی ہیں، اسی شکل میں موجود ہیں. جیسے پتھر ہے، جوں کا توں موجود ہے، بس آپ نے نکال کے اس کو کاٹنا ہے اور اپنا سائز اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو شیپ دینی ہے. سونا ہے، چاندی ہے، یہ بہت ساری چیزیں زمین سے خود بخود اسی شکل میں نکلتی ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا زمین میں وجود ہی کوئی نہیں ہے، ان کا زمین میں کوئی وجود نہیں ہے. یہ زمین کا ٹکڑا ہے، آپ نے بیج ڈالا تو اس بیج کے ذریعے گندم نکلی. یہ زمین کا ٹکڑا ہے، آپ نے اسی کے اندر بیج ڈالا تو اس سے پھل نکلا. یہی بیج ہے، آپ نے ڈالا، دانہ ڈالا، یہی زمین ہے، آپ نے دانہ ڈالا اس کے اندر تو اس میں سے کوئی اور چیز نکلی. جیسے کاٹن ہے، کپاس ہے، وہ نکلی، ہمارے لباس کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ نے اسی زمین کے اندر پھر بیج ڈالا تو پھول نکلے. آپ نے اسی زمین کے اندر بیج ڈالا، کوئی اور چیز نکلی جو آپ کے استعمال کی نہیں لیکن جانوروں کے استعمال کی ہے. متاعا لکم ولانعامکم. اللہ تو یہ ایک کوالٹی تو یہ ہے، زمین ہے، زمین وہی ہے. اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چیزیں بہت واضح کر دی ہیں. تو سینکڑوں قسم کی سبزیاں، مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف ڈیزائن، مختلف شکلیں، وہ اسی زمین سے نکل رہی ہیں. وہی اندر کچھ بھی نہیں ہے، اندر صرف مٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہے بس. اس مٹی میں آپ بیج ڈالتے ہیں، نکل رہا ہے.
اب اندر پہلے سے کوئی مٹیریل موجود ہو را مٹیریل کی شکل میں یا نہ موجود ہو، دونوں صورتوں میں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ قرآن کریم ہماری سوچ کی یہاں اصلاح کرتا ہے، اور وہ اصلاح یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یا تو اس نے چیزیں پہلے سے رکھی ہوئی ہیں، اور یا پھر اس نے زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسانی ضرورت کی چیزیں وہ نکالتی رہتی ہیں۔ انسانی ضرورت کی چیزیں زمین نکالتی رہتی ہے۔ یہ تو بڑی عام سی مثال ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ پیداوار دیکھتے ہیں، کھیتی باڑی دیکھتے ہیں، زمین ہے کچھ بھی نہیں ہے، صرف زمین ہے، مٹی ہے بس، اور زمین بھی کیا مٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مٹی ہے، اس کے اندر باقی کھاد واد جو بھی ڈالتے ہیں ایکسٹرا ہم لوگ ڈالتے ہیں، سپرے کرنا ہے یا جو بھی، وہ اضافی ہماری طرف سے، صرف مٹی ہے۔ آم بھی نکل رہا ہے، خربوزہ بھی نکل رہا ہے، تربوز بھی نکل رہا ہے، سیب بھی نکل رہا ہے، کھجور بھی نکل رہی ہے، سبزی بھی نکل رہی ہے، طرح طرح کی سبزی بھی نکل رہی ہے، عجیب و غریب۔ بلکہ ہماری جو ادویات، بہت بڑی بڑی ادویات استعمال ہوتی ہیں، جڑی بوٹی، ساری زمین سے نکل رہی ہیں، اسی زمین میں سے، سب اسی میں سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو، انسانی سوچ کی اصلاح کرتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر آسمان بنا ہوا ہے تو یہ اللہ نے بنایا ہے، اور تمہارے پاؤں کے نیچے زمین ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پھر اسی فضا سے اللہ رب العزت بارش برساتے ہیں، بارش برستی ہے تو وہ بھی اللہ ہی برساتے ہیں، اور پھر اس بارش کے ذریعے زمین سے پیداواریں نکلتی ہیں تو وہ بھی اللہ ہی نکالتے ہیں۔ اب یہاں ایک سائلنٹ کوشچن ہے، کوشچن مارک بھی کہہ لیجیے آپ، کیا اللہ تعالیٰ اکیلا یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ تنے تنہا ہے، یا کوئی اور بھی ہے؟ تو اس کا جواب سب کے لیے ایک ہی ہے، نہیں، هو اللہ احد، وہ اکیلا کر رہا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اس تمام تر اپنی صناعیت کے اندر، کاریگری کے اندر، تخلیق کے اندر وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے پھر اگلا لفظ، فلا، تو نہ، فلا تو نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اس اللہ کا، اندادا، کوئی شریک۔ انداد ند کی جمع ہے، ند شریک۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور انتم، تم، تعلمون، جانتے ہو، اور تم جانتے ہو، تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ پوری کائنات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک نے بنائی۔ ہم پڑھیں گے آگے، مشرکین جن کو ہم کہتے ہیں، ان سے سوال ہوتا تھا، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ۔ انسانوں کا خالق کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ۔ من یدبر الامر، کائنات کے سارے کام کون منظم کر رہا ہے، کون مینیج کر رہا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ۔ تو پھر اگر سب کچھ اللہ ہی کی ذات ہے تو پھر تم کتنے احمق ہو کہ اسی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو، ذات میں، صفات میں، صفات کے تقاضوں میں، ذات میں، صفات میں، صفات کے تقاضوں میں۔ یہ انشاءاللہ پھر تفصیلی بات چلتی رہے گی، ابھی کچھ ابتدائی چند باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو فلا تجعلوا، تو نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، اندادا، کسی کو شریک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، پیدا تجھے اللہ نے کیا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ پھر دیکھتے ہیں جی، الذی، جس نے، جعل،
بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشا فرش والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی برسایا بارش برسائی. دیکھیں ہماری جو عمومی زبان اور گفتگو ہوتی ہے نا تو وہ یہ ہوتی ہے دن آیا رات آئی سورج طلوع ہوا سورج غروب ہوا چاند طلوع ہوا اندھیرا چھا گیا روشنی پھیل گئی بارش برسی سردی آئی گرمی آئی. یہ ہماری عمومی گفتگو ہوتی ہے. قرآن کا انداز یہ نہیں ہے. قرآن کا انداز کیا ہے؟ اللہ نے سورج کو نکالا اللہ نے اس کو روشنی دی اللہ نے اس سورج کو غروب کیا اللہ نے دن کو نکالا اللہ نے رات کو نکالا دن کو روشن کیا رات کو اللہ نے اندھیرا کیا اللہ نے بادلوں کو چلایا اللہ نے بادلوں کو جمع کیا اللہ نے بادلوں سے پانی برسایا اللہ نے اس پانی کے ذریعے زمین سے پیداوار نکالی. یہ قرآن کا انداز ہے. یہ سکھاتا ہے قرآن. یہ انسانی سوچ کی انسانی عقل کی انسانی گفتگو کی اصلاح کرتا ہے قرآن. دیکھیے الذی جعل لکم الارض فراشا اس اللہ نے زمین کو فرش بنایا ہے اور والسماء بناء اور اس اللہ نے آسمان کو چھت بنایا ہے وانزل من السماء ماء اور اس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا فاخرج به من الثمرات اور پھر اللہ نے اس بارش کے پانی کے ذریعے پیداواریں اگائیں رزقا لکم تمہارے استعمال کے لیے فلا تجعلوا للہ اندادا اس کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ بناؤ وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو. صدق اللہ العظیم.